بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی اسٹوڈنٹس، اب الحمدللہ ہمارا پہلا چیپٹر، جیسا کہ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ ہمارے 9 لیکچرز ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے، اور ابھی اس کو پھر جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو جو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیکنڈ چیپٹر، جیسا کہ میں نے اس کو مینشن بھی کر دیا ہے بورڈ پر، تو لیکچر نمبر 10 ہے اور چیپٹر ہمارا سیکنڈ ہے، کلاس 10 پاکستان اسٹڈیز، اور پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز، پاکستان اور عالمی امور، دنیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیسے تعلقات ہیں، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ بک جو ہے اس میں وہ تبدیلی آئی، وہ چینج ہو گئی، تو سیکنڈ چیپٹر میں اب انہوں نے سٹارٹ میں جو پاکستان کا جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے ان دس ریجن، پرٹیکولرلی ان ساؤتھ ایشیا، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ 2 موضوعات یا 2 ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے میں اس حوالے سے اس لیکچر میں۔ پہلا ٹاپک یہ ہے، جیسے کہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے، جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس آف پاکستان، پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اس خطے میں کیا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا، بہت اہم سوال ہے، پہلے والے میں سے شارٹ کوسچنز اور MCQs آ سکتے ہیں۔ پاکستان رائٹ اے نوٹ آن دا جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس آف پاکستان، اور دوسرا والا سوال بہت اہم ہے، یہ بورڈ کے ایگزامز میں 8 نمبر کے لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے، آبجیکٹیوز آف پاکستانز فارن پالیسی، پاکستان کے جو ہے خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں۔ 4 مقاصد جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا مقصد نظریہ پاکستان کا تحفظ، پروٹیکشن آف دا آئیڈیالوجیکل بیسز اور آئیڈیالوجی آف پاکستان، پہلا جو ہے خاص طور پر۔ دوسرے پر آ جائیں گے قومی تحفظ اور سلامتی، پہلے پر نظریہ پاکستان کا تحفظ، دوسرا ہے قومی تحفظ اور سلامتی، تیسرا جو ہے ہم کیسے جو ہے پریزرو رکھیں گے، ثقافت کا فروغ کریں گے، کلچر انرچمنٹ تو ہے ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں، لیکن اس کا انہانس کیسے کریں گے، اس کو کیسے دنیا کے دوسرے خطے تک پہنچائیں گے، اور چوتھا اور آخری مقصد جو ہے معاشی ترقی ہے۔ اس میں معاشی ترقی میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں اگر کوئی ملک ہوگا آگے تو اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اہمیت میں نے لکھا ہے جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس آف پاکستان میں، اہمیت میں کچھ اس کے پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تجارتی شاہراہ جو ہے، خاص طور پر اس حوالے سے پاکستان ٹریڈ روٹ ہے، ایک رستہ ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے، اور خاص طور پر جو ہمسایہ ممالک ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی جو لنک کرتا ہے دنیا کا دوسری دنیا کے ممالک، خاص طور پر یورپ اور امریکہ، ان کے ساتھ کیسا ہمارا یہ رستہ بنتا ہے، جس کو ٹریڈ روٹ بھی کہا جاتا ہے، تجارتی شاہراہ۔ اور کیسا رستہ ہے جی ہمارا، بری اور بحری، ہمارا زمینی اور سمندری رستہ کیسے ہم وی آر لنکڈ ود دا ادر کنٹریز، پرٹیکولرلی دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ دا گلف ریجن، اور خلیجی ریاستیں جو ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا، اور دوسرے ممالک خاص طور پر یورپ اور ایشیا اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ہم کیسے منسلک ہو جاتے ہیں بحری رستے کے ساتھ، خاص طور پر سی روٹ کے تھرو جو ہے وہ ہمارے پورٹس جو ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا۔
لینڈ اینڈ سی روٹس آ گیا. اس کے بعد جی گڈ ریلیشنز ود ڈفرینٹ کنٹریز, ہماری نیبرنگ کنٹریز, سینٹرل ایشین, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ٹورزم ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں بھی, اور یہ یاد رکھیں جیو پولیٹیکل سے لے کر یہ جو پوائنٹس ہیں نا جو میں نے لکھے ہوئے ہیں, تجارتی شاہراہ, بری اور بحری رستے, ممالک جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات, سیاحت, ایٹمی قوت پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور, ان میں سے اس جو ٹاپک ہیں ان میں سے خاص طور پر جو پہلا ٹاپک ہم جیو پولیٹیکل والا ڈسکس کریں گے, اس میں سے شارٹ کوسچنز آپ کو آ سکتے ہیں. بورڈ کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس. پاکستان کیسے اہمیت رکھتا ہے دنیا کے اس خطے میں, دنیا کے ساتھ, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ کتنی اہمیت ہے پاکستان کی اس خطے میں. Pakistan has geographical and political importance all over the world due to its special location. پاکستان جس خطے میں اس وقت موجود ہے اس کے ارد گرد کون سا ملک ہے, مشرق میں کون سا ہے, مغرب میں ساؤتھ ویسٹ میں کون سا ہے, ویسٹ میں کون سا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, بھارت ہے, اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, چائنا پاکستان میں ہے, اور خاص طور پر بحیرہ عرب عربین سی ہے پاکستان کے نارتھ میں. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پاکستان روٹس آف دا سینٹرل ایشین کنٹری, یہ میں پیراگراف کی صورت میں پڑھ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. یہ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا, میں پیراگراف میں سے جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں, جو کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, میری کوشش ہے یہ میں دونوں میڈیم کو لے کر چل رہا ہوں. آئی ایم ڈسکسنگ دس ٹاپک for the English medium, English version, and particularly for the اردو میڈیم جو ہے, دونوں کو لے کر کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کیا جا سکے. بعض دفعہ میں انگلش والوں کے حوالے سے بھی لکھ لیتا ہوں, پوائنٹس ہیڈنگز لکھ دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اردو میں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو اسی لیے میں پیراگراف کو اسی لیے ساتھ لے کر چلتا ہوں, نئی بک ہے تو اس حوالے سے روٹس آف دا سینٹرل ایشین کنٹریز ہم پہلا پیراگراف پر ہیں. دا ڈیفینس, ملٹری, اکنامک اینڈ پولیٹیکل امپورٹنس آف دا ریجن ان وچ پاکستان از لوکیٹڈ از سگنیفیکنٹ فار دا فالوئنگ ریزنز. کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ بنا پر پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پر دیکھا جائے, اب اس کو سٹارٹ ہم نے کر لیا ہے. فرسٹ آف آل ٹریڈ روٹ, تجارتی شاہراہ, رستہ ہے, شاہراہ ہے, خاص طور پر ایسا رستہ ہے جہاں پر ہمارا سمندری رستہ بھی ہے, فضائی رستہ بھی کہہ سکتے ہیں, بری بھی ہے, زمینی بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈ, پاکستان از کنیکٹڈ ٹو دا چائنا ان نارتھ کی طرف, خاص طور پر پاکستان کے چائنا ہے. دا کراکرم ہائی وے کنیکٹس چائنا اینڈ پاکستان بائی لینڈ. پاکستان چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہے, اسی لیے پاکستان نے اس ٹاپک میں, اس چیپٹر میں سب سے پہلے لکھا ہے اس کو, چائنا کے ساتھ تعلقات کو. اور یہ ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے, ان وچ ڈائریکشن چائنا از لوکیٹڈ, پاکستان کے نارتھ میں واقع ہے. دا کراکرم ہائی وے کنیکٹس چائنا اینڈ پاکستان. کراکرم چین اینڈ اٹس an important trade highway between the China and Pakistan. First of all, very important relations, more than 70 years between the Pakistan and China, کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات. Land and sea route, oil producing Gulf countries. پاکستان زمینی رستے کے ساتھ تو پاکستان کے ارد گرد جو ہے 4 ہمسایہ ممالک ہیں, ان کا اگر ہم ذکر کریں, انڈیا ہو گیا, ایران ہے, افغانستان ہے, اور چائنا ہے. چائنا کا پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں, پاکستان کے نارتھ میں ہے. گلف کنٹریز اینڈ اراؤنڈ دا پرشین گلف کنٹریز. پرشین گلف کنٹریز میں پہلے میں سے آ جاتا ہے ایران, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا نام لیں گے. پرشین گلف پروڈیوسنگ گلف کنٹریز, آئل پروڈیوسنگ گلف کنٹریز, یہ بھی آپ نے, یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ دا نیمز آف دا گلف کنٹریز اور دا پرشین گلف کنٹریز میں سے سعودی عربیہ آ گیا, عراق آ گیا, کویت, بحرین, یونائٹڈ عرب ایمریٹس,
عمان اینڈ قطر. یہ ممالک ہیں جو ان خطے کے ممالک میں آتے ہیں. اینڈ لائز بٹوین دا، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دا مسلم ورلڈ وچ اسٹریچز فرام موراکو ان دا ویسٹ. یہ اگر ہم پٹی کو اسٹریچز طویل جو ہے یہ پٹی اگر آگے نکلیں ہم تو مراکش جو ہے وہ ویسٹ میں ہے پاکستان کے اور ایک اسلامی ملک ہے. اور انڈونیشیا ان دا ایسٹ، مشرق کی ممالک جو ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالسلام اس میں شامل ہیں. اچھا جی، ویسٹرن کنٹریز ڈپینڈز an oil production of the Gulf countries. اب آپ کو جو یورپی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ آئل جو ہے اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، انحصار ہے ان کا. تو ان میں سے گلف کنٹریز میں سے جو پہلے میں نے نام لیے ہیں وہ آ جائیں گے، جن کو خلیجی ریاستیں کہا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان بحری رستہ دیتا ہے کس کے تھرو؟ ون آف دا امپورٹنٹ اینڈ ون آف دا لارجسٹ، ون آف دا اولڈسٹ، سب سے پرانا جو ہے پاکستان کا پورٹ جو ہے سی پورٹ، جس کو بحری رستہ بھی کہتے ہیں. گوادر بھی ہے سی پورٹ، لیکن سب سے پرانا جو ہے وہ کراچی پورٹ ہے پاکستان کا. اور پاکستان، افغانستان یہ یاد رکھیے گا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، وہاں سمندر کنیکٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سمندر ہے. تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ پاکستان افغانستان کے لیے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ افغانستان کی جو ٹریڈ ہے، ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، تھرو پاکستان کے ساتھ ہی ہوگی. اور کراچی از این انٹرنیشنل پورٹ، کراچی کا جو پورٹ ہے وہ انٹرنیشنل پورٹ کے طور پر ریکمینڈ ہوتا ہے. آل دا کنٹریز دیٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود دا connects Europe to Asia by air and sea, all the countries that want to connect with the Middle East, then they will use our route, trade route, بری رستہ، خاص طور پر بحری رستہ، سی روٹ استعمال کریں گے کراچی اور گوادر کا. اینڈ دا سینٹرل ایشین کنٹری کین ناٹ اگنور دا لوکیشن آف پاکستان. یہ خاص ہے کہ پاکستان کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے ایٹ آل ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. آگے بڑھتے ہیں جی. گڈ ریلیشنز ود دا ڈفرینٹ کنٹریز. پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ فرسٹ آف آل آئی ہیو ڈسکس ود یو دا چائنا پاکستان ریلیشنز. تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آگے جا کے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. افغانستان ہے نارتھ آف پاکستان میں، in the north of Pakistan, which separates Pakistan northern border from the Tajikistan. افغانستان سے اس طرف جو ہے پٹی جو ہے جس کو تاجکستان جو ہے ملک جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ملاتی ہے. انڈیا از لوکیٹڈ ان دا ایسٹ. پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے، اور خاص طور پر مسلم کنٹریز سچ ایز ملائیشیا، ساؤتھ ایسٹ کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں، یا مشرقی وہ اسلامی ممالک، ان کا نام لکھیں، یہ آپ کا شارٹ کوسچنز اور MCQs ہے. ان کے نام ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام. اس سے آگے بڑھتے ہیں. دا ساؤتھ ویسٹرن بارڈر آف پاکستان. پاکستان از دا فاؤنڈنگ ممبر آف دا اکنامک کوآپریشن ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اس کے ممبرز کے نام لکھیں. ایران ہے، پاکستان ہے اور ترکی جو ہے اس میں شامل ہے. 3 ممبرز ہیں ECO کے. ECO از دا ایبریویشن آف اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے. ایک یہ شارٹ کوسچن اور MCQs ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان ہیز ویری فرینڈلی ریلیشنز ود دا مسلم کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ اینڈ دا گلف. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. گلف کنٹریز خاص طور پر جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے پہلے پیراگراف میں دوسرے میں ہم نے پڑھا ہے. اینڈ کنٹریز لائک سعودی عربیہ، کچھ ملکوں کے نام لیے گئے ہیں. کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس آر اے سیکنڈ ہوم فار پاکستانیز. کیونکہ ملینز آف دا لیبرز فرام پاکستان دے آر ورکنگ ان دیز کنٹریز. سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں لاکھوں پاکستانی ہیں، UAE میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنا دوسرا گھر خاص طور پر ان ممالک کو، 2 ممالک کو سمیٹتے ہیں. اس کو مینشن کیا گیا ہے اس پیراگراف میں. آگے بڑھتے ہیں. ٹورزم. پاکستان ہیز این
اینشنٹ سویلائزیشن آف انڈس ویلی، پاکستان میں خاص طور پر یاد رکھیے گا، پاکستان وادی سندھ پاکستان میں وہ تہذیب سویلائزیشن جو ایسی تہذیبیں پاکستان میں ہیں جو صدیوں پہلے یہاں پر تھیں لیکن اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، اس میں وادی سندھ اور گندھارا کی قدیم تہذیبیں ہیں۔ اور سیاحت کے نقطہ نظر سے اکارڈنگ ٹو پوائنٹ آف ویو آف دا ٹورزم، پاکستان از این امپورٹنٹ پلیس فار دا ٹورسٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان دنیا کے سیاحوں کے لیے جو یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں، پاکستان رائٹ دا اور ایک اور شارٹ کوسچن اس سے آ سکتا ہے، ٹورزم والے پوائنٹ میں سے ایک شارٹ کوسچن بھی آپ کو آ سکتا ہے، وہ کون سا آ سکتا ہے؟ رائٹ دا فیمس ٹورسٹ ریزورٹ اور دا پلیسز ان پاکستان، ان کے نام لکھیں۔ اس میں بہت ساری ویلیز ہیں، وادیاں، خوبصورت کاغان، ہنزا، سوات ویلی اور بہت سارے علاقے ہیں۔ اینڈ ون آف دا سیکنڈ ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ از K2۔ اس میں سے شارٹ کوسچن آ سکتا ہے ٹورزم والے میں سے، ایک تو ان خوبصورت جگہوں کے نام لکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کہاں پر ہے، وہ پاکستان میں ہے اور کن پہاڑی سلسلوں میں ہے، ان وچ ماؤنٹین رینجز، وہ ہے قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں، اور اس کی بلندی جو ہے وہ کتنی ہائٹ پر ہے، 8611 میٹر ابو دا سی لیول، سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اور کون سی ٹورسٹ پلیسز ہیں، ریزورٹ ہیں یہ پاکستان میں؟ ٹیکسلا ہے، پشاور ہے، کراچی، لاہور اینڈ مری ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پر سیاحت ممکن ہے۔ نیوکلیر پاور کا یہاں پر لکھا گیا ہے، پاکستان از اے ویری رسپانسبل نیوکلیر پاور، امپورٹنٹ بھی ہے دنیا کے لیے، ورلڈ اینڈ از ہائیلی ریگارڈڈ اینڈ رسپیکٹڈ ان دا مسلم ورلڈ۔ ان مسلم ورلڈ پاکستان از فرسٹ اسلامک نیوکلیر پاور۔ پاکستان دنیا کے اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی قوت ہے اور دنیا میں 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے اکارڈنگ ایز اے نیوکلیر پاور۔ اس میں the eyes of the Muslims countries are on Pakistan to play a leading role for common development and progress۔ اسی لیے پاکستان کے جو اسلامی ممالک ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک قیادت کے طور پر قائدانہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، لیڈنگ رول ان اے مسلم کنٹری اور ان اے ویسٹرن ورلڈ۔ آگے آتے ہیں کشمیر ایشو۔ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ایک متنازع جگہ ہے، جھگڑے والی جگہ، اور اسی کی بنیاد پر ڈیو ٹو دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، کشمیر کی تنازع کی جگہ کی وجہ ہونے کی وجہ سے جو ہمسایہ ملک ہے ہمارا، آر ٹریڈیشنل اینمی، روایتی دشمن جس کو بھی سمجھا جاتا ہے، بہت سال جو ہے ہم ہندوز جو ہے کمیونٹی خاص طور پر کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ رہیں، اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، انڈیا اور پاکستان جو ہے اس سے پہلے بیفور دا کریشن آف پاکستان یہ سویلائزیشن ایک دوسرے کے ساتھ قومیں آباد رہی ہیں، اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد پہلی جنگ جو ہے کشمیر کے تنازع پر ہی اسی علاقے کی وجہ سے 1948 میں ہوئی ہے۔ یہ آپ کا MCQs اور شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے ایک شارٹ کوسچن یا MCQs آ سکتا ہے۔ ڈیفائن سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری جس کو کہا جاتا ہے، سی پیک، اردو والے بھی اس کو سن لیں اچھے طریقے سے۔ یہ شارٹ کوسچن آپ کو آ سکتا ہے، پاک چائنا اقتصادی راہداری رستے کو بھی کہتے ہیں، جہاں سے پاکستان اور چائنا کا معاہدہ ہوا، اور اس حوالے سے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے معاہدہ کیا جس کو سی پیک کہتے ہیں، اقتصادی ڈیولپمنٹ، اکنامیکل ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اکنامک کوریڈور پروجیکٹ گوادر پورٹ اینڈ بی ڈیولپڈ ایز اے ہب آف دا اکنامک ایکٹیویٹیز۔ اس میں سب سے اہم چیز جو مینشن کرنے والی ہے وہ گوادر پورٹ ہے، جس کا انتظام جو ہے پاکستان نے
ہولڈ اوور ٹو چائنا. پاکستان نے چائنا کو دے دیا ہے, یعنی کہ انتظام کی حد تک, اس کو مینج کرنے کی حد تک. تو پاکستان اس کے تھرو بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے, دنیا کے دوسرے ممالک اور ہمسایہ ممالک تک جو ہے وہ تجارتی رستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دس ول فیسیلیٹیٹ ٹریڈ بٹوین دا یورپ, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, یونائٹڈ اسٹیٹس and many other countries of the world. Thus Pakistan will become the center of economic activity. پاکستان مرکز ہے, اور بلکہ ہو جائے گا, اور اب ہو بھی چکا ہے, دنیا کے دوسرے ممالک کے درمیان یہ جو سی روٹ ہے, گوادر کا پورٹ ہے, اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب بڑھتے ہیں آگے. خاص طور پر ہمارا اگلا ایک حصہ جو ہے ٹاپک کا, اسی لیکچر کا شروع ہو چکا ہے, وہ ابھی میں شروع کرتا ہوں. یہ 8 نمبر کا لانگ بھی ہے, نظریہ پاکستان کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد. وہ پہلا نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہیں پاکستان کے مقاصد آبجیکٹیوز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں. پاکستان کے کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں جو خارجہ پالیسی کے اہم حصے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو آبزرو کیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل چلتے ہیں آبجیکٹیوز آف دا فارن پالیسی آف پاکستان. فارن پالیسی یہ سن لیں اسٹوڈنٹس, یہ جو پیج نمبر اس وقت میں ہوں 25 پر, اس کا پہلا پیراگراف ہے, اور اس کی پہلی ہی پیراگراف کی جو ایک ہی اس میں پیراگراف ہے اس پیج پر, اور اس کی 2 پہلی لائنیں ایک شارٹ کوسچن کی طرف توجہ دلاتی ہیں. وہ ہے واٹ از فارن پالیسی, ڈیفائن فارن پالیسی. اگر اس میں سے پہلا اگر سوال آپ سے کوئی پوچھا جائے گا شارٹ کوسچن ایڈیشنل کے طور پر, تو وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, یا اس سے ہٹ کے خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں, خارجہ پالیسی کیا ہے. تو اس کو ابھی میں ڈیفائن کرتا ہوں خاص طور پر, اور خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے. بنیادی طور پر اگر آپ سادہ لفظوں میں اس کو بیان کرنا چاہیں, ان simplified words you can explain like our relation, any country have relations with other countries. ٹھیک ہے, اب کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم. the term foreign policy refers, جو اشارہ کرتی ہے یا جس طرف ہمیں لے کے جاتی ہے, to the strategy of the country for relation with other countries. When you develop relations with other country, it is called the foreign policy, define foreign policy. And ایک اور لائن ہے بہت ضروری ہے, every country establishes relations with other countries to protect its national interest. یہاں تک آپ کا یہ جواب ہوگا. ہر ملک جب بھی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے انٹرسٹ کو, اپنے مفاد کو, اپنے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے. تو یہ آپ کا پہلا شارٹ کوسچن ہے جو ایڈیشنل کے طور پر آ سکتا ہے, اور اس سے پہلے بھی بورڈ کے ایگزامز میں آتا رہے. آگے پڑھتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھیں, دنیا میں جب کوئی بھی ملک جو ہے جب تعلقات قائم کرتا ہے, if any country establishes relation to other countries, not a single as a single nation, اور اکیلے کے طور پر دنیا میں تعلقات قائم نہیں کر سکتا, اس کو ملنا پڑتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ, اکنامکلی, فنانشلی, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, پولیٹیکلی جو ہے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. یہاں پر ایک پیراگراف میں کچھ چیزیں میں پڑھ دیتا ہوں. Pakistan's foreign policy priorities, objectives determine the path and the level of the relationship between the countries of the world. پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا, اور پاکستان فارن پالیسی لائک that of other states is in line with the priorities of the national needs. پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ملک کی ضروریات کیا ہیں, ہمارے ملک کا مفاد کس ملک کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کرنے میں بہتر ہے. The people of Pakistan want the protection of their sovereignty, national security, prosperity, خوشحالی, and the protection of Islamic values, اسلامی اقدار کا تحفظ,
اینڈ پروٹیکشن آف دا کلچر ویلیوز، ہمارے جو ثقافتی ہیں اقدار اس کا بھی تحفظ ضروری ہے. اکنامک پراسپیرٹی ان دا ریپڈلی ڈیولپنگ ورلڈ تھرو دا یوز آف دا ریسورسز اینڈ دا کوآپریشن آف دا یونائٹڈ نیشنز. یہ یاد رکھیں پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان جو ہے خطے میں دنیا میں ایک ملک کے طور پر اگر دیکھا جاتا ہے تو پاکستان کوشش کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ایک ادارہ بھی ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کرنے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے ہم اپنے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے تہذیبی ورثے کی جو ہے ثقافت کی حفاظت کریں، ہمیں معاشی طور پر بھی آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ ڈسکشن اس پیراگراف میں تھی. اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، پیج نمبر 26 ہے. اس میں جی آ جاتا ہے خاص طور پر پروٹیکشن آف دا اسلامک آئیڈیالوجی، فرسٹ آبجیکٹیوز آف دا پاکستان اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز. اس حوالے سے اس کو ڈسکس میں اب کرنے جا رہا ہوں. پہلی سطح پر جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں یہ چیز آتی ہے کہ کیسے ہم جو ہے اپنی اسٹوڈنٹس پاکستان کریشن اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ ان دس ریجن آفٹر دا کریشن آف پاکستان، واٹ پرپز پاکستان کریٹڈ، which kind of purpose, on which basis Pakistan created or established. پاکستان کن مقصد کی، کس بنیاد کی وجہ سے قائم کیا گیا، وجہ کیا تھی اس کی؟ وہ وجہ تھی اسلام. پاکستان کا قیام جو ہے نا دین اسلام کے مرہون منت ہی ہے، اسی کی وجہ سے قائم ہوا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث خاص طور پر ہے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ان اسلامی اصولوں کا جو ہے یہاں پر فروغ دیا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا. اس کو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. The Muslims of the subcontinent had acquired this homeland so that they could lead their lives according to the commands of the Quran and Sunnah. سمپل صحیح یہی لفظوں میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مسلمانوں نے یہ ایکوائر حاصل کرنا کسی چیز کا. کیسے، کیوں حاصل کیا؟ مسلمانوں نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن اور سنت دا وے آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، خاتم النبیین، ان کی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. The protection of Pakistan ideology has been given a prominent place in foreign policy. یہ یاد رکھیے گا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے نا اس میں پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں، ریلیجس کہہ سکتے ہیں، آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ along with the ٹیریٹوریل باؤنڈریز جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. خاص طور پر جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، اٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تو کرنا ضروری ہے پہلے نمبر پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. سو دیٹ از وائی پاکستان از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس ان دا فارن پالیسی. یہ جو پاکستان کے اس خطے میں داخلہ پالیسی کی طرح خارجہ پالیسی میں بھی پاکستان کے تحفظ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، خاص اہمیت حاصل ہے، پیراماؤنٹ. نیکسٹ بڑھتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ قومی سلامتی کیسے ممکن ہوگی، کیسے ہم جو ہے اپنی قومی سلامتی کو، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دا مین پرپز آف دا پاکستان فارن پالیسی از ٹو پروٹیکٹ دا نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی سے کیا مراد ہے؟ اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ ٹو پروٹیکٹ پاکستان سوورینٹی، اس کا اقتدار اعلیٰ، اس کی خود مختاری، سوورینٹی، اینڈ دا جغرافیکل اور سرحدی جغرافیائی لحاظ سے، اینڈ آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز. اٹ از دا میننگ آف دا نیشنل سیکیورٹی. اس میں جغرافیکل بھی آ جاتا ہے، اس میں جغرافیائی سرحدیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں آئیڈیالوجیکل نظریاتی سرحدیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کی سوورینٹی بھی آ جاتی ہے.
پاکستان کا اقتدار اعلیٰ، پاکستان خود مختار ہے، پاکستان اٹونومس ہے، ایک آزاد ملک ہے، تو اسی میں نیشنل سیکیورٹی آتی ہے۔ پاکستان دا پروٹیکشن اینڈ دا سروائول آف دا نیشنل سیکیورٹی ریکوائرز یونٹی اینڈ اسٹیبلٹی ان دا کنٹری اینڈ ایز ویل ایز دا کلوز کوآپریشن ود دا آؤٹ سائڈ دا ورلڈ۔ یہ یاد رکھیں، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں استحکام ہو، اسٹیبلٹی کا مطلب امن، استحکام، یہاں پر جھگڑے نہ ہوں، یہاں پر تنازعات نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ close relations with the other countries of the world, particularly the neighboring countries. Some countries always supported Pakistan in the difficult times. مشکل حالات میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا مینشن اس میں ذکر کیا گیا ہے، مینشن ان دس پیراگراف، ان دا نیشنل سیکیورٹی پیراگراف، آبجیکٹو میں مینشن کیا گیا ہے، اس میں سعودی عربیہ۔ Since the establishment of Pakistan, Iran, China, Saudi Arabia and the other friendly countries gave full support to Pakistan on all fronts. تمام محاذوں پر یہ جو نام لیے گئے ہیں ان ممالک کے ہیں جو پاکستان کے مشکل حالات میں کام آتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اس نیشنل سیکیورٹی کے پیراگراف میں اس پیراگراف میں ایک اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ ایک دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں، وہ ہے ناؤ فار دا پروٹیکشن آف دا پاکستان بارڈرز انٹرنل سیکیورٹی، داخلی سیکیورٹی بھی بڑی ضروری ہے، اینڈ پروٹیکشن آف دا سوورینٹی، خود مختاری، اقتدار اعلیٰ کا بھی حفاظت، اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف دا کارڈیل ریلیشنز ود دا یونائٹڈ نیشن ہیز اے سینٹرل پلیس ان دا پاکستان فارن پالیسی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مرکزی جگہ ہے پاکستان کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اقوام متحدہ یا اقوام عالم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز، اقوام عالم یہاں سے مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کے دوسری اقوام یا قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی اہم حیثیت حاصل ہے اس نیشنل سیکیورٹی کی آبجیکٹو میں۔ آگے بڑھتے ہیں، پروموشن آف دا کلچر اور کلچر ڈیولپمنٹ۔ کلچر ثقافت کو کہا جاتا ہے، کلچر آپ کی زبان بھی اسی میں شمار ہوتی ہے۔ فرسٹ ایکسپریشن آف اینی ہیومن، جو سب سے پہلا ایک سمجھا جاتا ہے کلچر کا، اس کو زبان قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ایکسپریشنز آپ کے ہوتے ہیں۔ زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، کون سی زبان کس ملک میں بولی جاتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دا وے آف دا ڈریسنگ، دا وے آف دا فوڈ، دا وے آف دا لیونگ آف دا پیپل آف دا پاکستان، یہ اس کو کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور کلچر پاکستان کا بہت انرچ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی بھرپور قسم کا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے، پروٹیکشن کی جاتی ہے۔ کیسے؟ وی ڈیولپ آر ریلیشن، وی ڈیولپ ریلیشن ود ادر کنٹریز آن دا بیسس آف دا کلچر۔ کلچر کی پروٹیکشن کیا کیا جاتا ہے، فلرش کیا جاتا ہے، اس کو بھرپور، اس کا دوسرے ممالک کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے، ایکسچینجز ہوتے ہیں، خاص طور پر ڈیلیگیشن جاتے ہیں ٹو دا ادر کنٹریز۔ اس پیراگراف میں تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں، پاکستان کے کلچر میں کیا چیزیں ہیں، پاکستان کی سویلائزیشن میں، پاکستان کے ملک میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پیراگراف میں ایک دو لائنیں بڑی ضروری ہیں، پڑھنے والی ہیں۔ وہ کون سی ہیں جی؟ وہ یہ ہے کہ لائک ادر نیشنز آف دا ورلڈ پاکستانیز لو دیئر کلچر، پاکستانی کلچر از این ریفلیکشن آف اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار کا عکس ہے، ریفلیکشن ہے، عکس ہے۔ ویلیوز لائک ٹالرنس، برداشت اس معاشرے کا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ رسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسانوں کے لیے جو ہے وہ عزت اور احترام، انسانیت کے لیے خاص طور پر۔ بریوری، بہادری اس کی ویلیوز میں سے ایک اہم ہے۔ آنر، عزت اور احترام۔ ماڈسٹی، شائستگی۔ اینڈ رسپیکٹ فار پرائیویسی، پرائیویسی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو چادر اور چار دیواری کا یہاں لفظ لکھا گیا، اس سے مراد یہی ہے کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی پرائیویسی میں
دخل اندازی نہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پرموٹ کیا جاتا ہے۔ وی پاکستانیز پرموٹ آر کلچر، آر سویلائزیشن، آر ویلیوز، خاص طور پر ان یورپین کنٹریز پاکستانیز کلوتھز، پاکستان کے کپڑے، امبرائڈڈ کپڑے خاص طور پر جو ہوتے ہیں کشیدہ کاری والے، کڑھائی والے، وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں۔ اور خاص طور پر بردرلی اسلامک کنٹری کے ساتھ ہم ڈیلیگیشن ایکسچینج کرتے ہیں، دستے بھیجے جاتے ہیں، ثقافتی دستے لوگ بھیجے جاتے ہیں جو ہماری ثقافت کو ادھر جا کے پرموٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ون، ان ویسٹرن ورلڈ، یہ پیراگراف ہے 26 پیج ہے، پیراگراف 3 ہے، اس میں پڑھ رہا ہوں۔ ان ویسٹرن ورلڈ پاکستانی کلودنگ، embroidered kurtas, shalwar sheets and the other items are especially popular in the way cultural relations between the states are strengthened۔ اسی رستے کی بنیاد پر، اسی بنیاد پر جو ہے دوسرے ممالک، اور یہاں یہ لکھا گیا ہے پیراگراف میں کہ مغربی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت ہی خاص طور پر مضبوط تب ہو جاتے ہیں جب ہم کلچر ڈیلیگیشن کا ایکسچینج کرتے ہیں۔ ایک جو ثقافتی دستے ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں جو دوسرے مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنی سویلائزیشن یا کلچر کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اکنامک گروتھ بھی کہہ سکتے ہیں، معاشی ترقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بڑا اہم پہلو ہے اس آبجیکٹیو میں۔ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے جی؟ کیا معاشی ترقی ضروری ہوتی ہے فار دا فارن پالیسی؟ پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے معاشی ترقی کا ہونا بڑا ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ جو ملک، خاص طور پر میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا، یہ 1-2 لائنیں میں اس پیراگراف میں سے پڑھوں گا، یہ جو اکنامک گروتھ میں سے ہے۔ Promoting economic activity is considered essential for economic growth. Agriculture is the occupation of the majority of the population of Pakistan. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیراگراف، We can strengthen our economy by developing our agriculture and industry. Educational development is essential. Educational development، تعلیم کے میدان میں جو قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان از اے ایگریرین کنٹری، از اے ایگریکلچر کنٹری، اور اس کی بنیاد مور دین آئی تھنک سو 65% پیپل دے آر لیونگ ان دا ولیجز، اور ان کا تعلق جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر فیلڈ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے زرعی میدان میں ان ایگریکلچر فیلڈ کیسے ہم پروگریس کر سکتے ہیں، کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم بہتر اس میں جا سکتے ہیں جدید طرز عمل اختیار کرتے ہوئے۔ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، تعلیمی میدان میں ترقی بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم انسان کو جو ہے وہ شعور دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اچھے اور برے میں خاص طور پر تفریق نمایاں ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنا اور تعلیم کے میدان میں نکلنا، آگے قوموں کا بڑھنا، خاص طور پر اس پیراگراف میں مینشن کیا گیا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ۔ اب کے سیناریو کے عین مطابق جو ہے اس میں پڑھ دیتا ہوں، اونلی آن دا بیسس آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی کی ترقی یا ایڈوانسمنٹ، اس میں تیزی اور اس میں سیکھنا انسانوں کا، خاص طور پر پاکستانیوں کا بہت ضروری ہے۔ کین ایگریکلچر انڈسٹری اینڈ دا بزنس بی ڈیولپڈ ان آرڈر ٹو ایکوائر، حاصل کرنا تکنیکی تعلیم جو ہے، ٹیکنیکل اینڈ بائی دا انڈسٹریل نالج، انڈسٹریل اینڈ دا ٹیکنیکل سائنسز کین بی پروموٹڈ ان دیئر کنٹری by establishing relations with the industrialized developed world states۔ اب میں اس کی مثال آپ کو جو ہے نا وہ چائنا کی بھی دے سکتا ہوں، اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ممالک جنہوں نے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ان ممالک کے ساتھ پرٹیکولر چائنا کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو اور مضبوط کریں. اور اسی کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جدید دنیا میں in a modern world China it has a great significance in the modern world. اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں چائنا کا اب بہت مقام ہے, کردار ہے, اور اس کی وجہ خاص ہے کہ انہوں نے ہارڈ ورک کیا, تعلیم کو حاصل کیا اور ترقی کی ہے, تو وہ بڑی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ اور نیسٹی کے ساتھ یہ کام کیا ان کے لیڈرز نے. اس میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے چائنا کو. تو کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیز گولز کین اونلی بی اچیوڈ, حاصل کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تھرو اے سکسیزفل فارن پالیسی. اور اس کا آخری آبجیکٹیو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس لیکچر کا وہ ہے اکنامک گروتھ. تو جی اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 10 میں ہم نے ڈسکس کیا, اور چیپٹر 2 ہے پاکستان اینڈ دا ورلڈ افیئرز. پاکستان کے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ امور کے حوالے سے, تعلقات کے حوالے سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. اس میں آبجیکٹیوز پڑھے ہیں اور جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس پڑھی ہے. یہ دونوں ہی سوال بہت اہم ہیں. اس میں ایک لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے شارٹ کوسچن بھی ہیں. 11th میں کوشش کروں گا 11th لیکچر میں اب ہم جو ہے نا آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان ریلیشنز ود انڈیا اینڈ پاکستان ریلیشنز ود ایران. دو ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو میں اس اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. شکریہ. اللہ حافظ.